مسیح کے قدوس و برحق نام میں معزز ناظرین، آپ کو سلام قبول ہو۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام حتمی سچائی میں، اور ساتھ ہی میں خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر جناب شفیق کمل کو۔ سر، جیسا کہ ہم نے جو ہے پچھلے دنوں عید پاشکا منائی، اور عید پاشکا مناتے ہوئے جو پاک جمعے کا دن ہوتا ہے، 7 صلیبی کلمات اس دن میں پاک جمعے کی رسومات ادا کرتے ہوئے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ 7 صلیبی کلمات وہ کلمات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں صلیب پر لٹکایا گیا تھا تو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا کیے جو کہ 7 ہیں، اور جمعہ کے دن جو ہے، پاک جمعہ کے دن ان کو جو ہے ان کی تفسیر اور تشریح بیان کی جاتی ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب، ایک جو کلمہ ہے، چوتھا کلمہ، اس کے بارے میں بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں۔ خود بلکہ مسیح کے جو ہم اثر تھے انہوں نے بھی اسے غلط سمجھا۔ یہ جس کلمے کی میں بات کر رہی ہوں، جس میں حضرت مسیح نے جو ہے، جس میں حضرت عیسیٰ نے جو ہے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا، ایلی ایلی لاما شبختانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو سر، کیا واقعی میں یہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ ایلیا کو پکار رہے تھے، یا کیا اس کلمے کو ادا کرنے کی لاجک کیا تھی، یا یہ کیا کلمہ ہے؟ شکریہ ڈاکٹر ماریہ۔ مسیح یسوع نے جو کلمات صلیب پر بیان کیے تھے، جیسے آپ نے کہا 7 کلمات ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مبارک جمعے کے لیے، اس لیے لوگ جمعے کی عبادت لمبی 4-5 گھنٹے کی کر کے اگلے دن وہ بھولے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلمات ہیں مسیح یسوع کے کرسچن مشن کا کرکس آف دا میٹر جو ہیں، تو ان کا تعلق کرسچن مشن سے ہے جو ابھی تک مشن کمپلیٹ نہیں ہوا، چل رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے جو اس کو پورا کرنا۔ مسیح نے اپنا کام پورا کر دیا تھا، تو یہ صرف مبارک جمعے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے بھی مشعل راہ کا کام ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے، درست مسیح کے ہم عصروں کو بھی کوئی غلط فہمی ہوگی۔ دراصل وہ عبرانی زبان بھول چکے ہوئے تھے، اور وہ بولتے تھے اس وقت یونانی زبان بولتے تھے یا پھر ارامی بولتے تھے، تو انہوں نے اس کو صوتی جو اثرات ہیں وہ قبول کر لیے۔ ایلی ایلی لما شبقتانی، انہوں نے کہا ایلیا جیسا لگ رہا ہے، لگتا ہے ایلیا کو پکار رہا ہے، تو یہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا۔ اس کے معنی ہے جو میں ایکسپلین کروں گا۔ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، میں یہ پچھلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ٹی وی پہ پروگرام جو شیعہ حضرات محرم میں پروگرام کرتے ہیں، اس میں ایک ذاکر صاحب نے یہ کہہ دیا وہ علی علی کہہ رہے تھے۔ اچھا، تو چوتھے کلمے کے بارے میں آپ نے درست فرمایا کہ ابہام پائے جاتے ہیں، لیکن بقول آپ کے کہ یہ ابہام ہی ہیں۔ درست تشریح یہ ہے کہ مسیح یسوع 22ویں زبور کی تلاوت کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے یہ میں بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ یہ جو تشریح انہوں نے کی کہ ایلیا کو پکار رہا ہے، یا بقول اہل تشیع کہ وہ علی علی کہہ رہے تھے، ایسا نہیں۔ اچھا سر، ایک اور کتاب جو کہ میری نگاہوں سے گزری جس کا نام ہے متھ آف کراس، یہ کتاب تحریر کرتا ہے الحاج اے جی جولا کی، اور اس میں انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود نبیوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ہمیں جو ہے قرآن مجید میں بھی نظر آتی ہے یہ بات، اور بائبل مقدس بھی بیان کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے بچا لیا گیا جب انہیں کنویں میں ان کے بھائیوں نے پھینکا، پھر جو ہے حضرت دانیل کو جو ہے شیروں کی مان میں سے بچایا گیا، پھر حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ آگ سے بچایا گیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہو نہ ہو جناب مسیح کو بھی یا حضرت عیسیٰ کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، بلکہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی ہم شکل کو ان کی جگہ پر قربان کر دیا گیا ہو۔ تو یہ اعتراض کہاں تک درست ہے؟ الحاج علی جولا کا جو اعتراض ہے متھ آف دا کراس میں جو اس نے وارد کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر باقی انبیاء کرام کو خدا نے بچایا تو مسیح کو بھی بچایا ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ کوئی سیٹ فارمولہ نہیں ہے، خدا کا ایک پلان ہے جس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ اس پلان میں جو جو کسی کا کردار ہے وہ ویسے ہی ہوگا۔ الحاج علی جولا کی مرضی سے نہیں ہوگا کہ سیٹ ہے ایسے ہی ہوگا، نہیں، یہ طوطے کی طرح کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھ، ایک نبی پر گزرا وہی واقعہ دوسرے پر نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، امریکہ کا ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی ڈرا برج کے اوپر ڈیوٹی تھی کسی اسٹیٹ میں، امریکن اسٹیٹ میں۔ یہ برج جو ہے، یہ جب
دریا میں سے شپ گزرتا تھا اس کو کھول دیتے تھے، چونکہ شپ اونچا ہوتا ہے، شپ گزر جاتا تھا. جب شپ گزر گیا تو اس ڈرا برج کو نیچے لانا ہوتا تھا، کیونکہ اس سے ٹرین گزرتی ہے. صحیح. اور اگر آپ نے نیچے نہیں کیا تو ٹرین دریا میں گزر جائے گی. صحیح. ایک دن جس شخص کی ڈیوٹی تھی وہ اپنے بیٹے کو 10-11 سال کا بچہ ساتھ لے آیا، اس نے ضد کی، ساتھ وہ کھیل رہا تھا. اچانک ٹرین نے ہارن دیا تو اس کو یاد آیا کہ اچھا میں نے تو برج کو اوپر کر دیا تھا، بعد میں نیچے نہیں کیا، اس سے پہلے میرا بیٹا کہاں. اس نے آواز دی، اس نے کہا جلدی آؤ، بیٹے کو آواز دی کہ میں نے برج نیچے کرنا ہے. اس نے کہا میں نہیں آ سکتا ڈیڈی، کیونکہ میں گیئر مشین کے اندر پھنسا ہوا ہوں. اب اس کے لیے چند سیکنڈ ہے باپ کے لیے، وہ سوچے. 2 آپشنز ہیں اس کے پاس، یا تو وہ مشین چلا دے اور برج نیچے کر دے، اس طرح ٹرین میں جتنے مسافر ہیں ٹرین بچ جائے گی، مسافر بھی بچ جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن بیٹا کچلا جائے گا. دوسرا طریقہ یہ تھا، آپشن اس کے پاس یہ تھی کہ وہ ڈرا برج مشین نہ چلائے تو ہاں مشین چلا دے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بچ جائے گا، بیٹا کچلا جائے گا لیکن ہاں دوسرے لوگ بچ جائیں گے. تو 2 آپشنز ہیں، ایک میں یہ ہے کہ بیٹا بچ جائے گا بچا لے، اور دوسرے میں یہ ہے کہ تمام مسافروں کو بچا لے. ایک طرف تو ایک زندگی ہے جو کہ اس کے لیے بہت محبت اور بہت ہی پیار کے لیے ہے، اور دوسری طرف وہ تمام زندگیاں ہیں جن میں سے کسی کو وہ شاید جانتا بھی نہ. جی، بیٹے کو وہ بہت محبت بھی کرتا ہے، لیکن اس کا فرد اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مشین چلاؤ اور لوگوں کو بچاؤ، بچے کی پرواہ نہ کرو. اس نے چند لمحوں کے لیے سوچا، اس نے گیئروں کی مشین چلا دی. اب اس کو پتا ہے کہ اس کی میں نے قیمت کیا ادا کی ہے. بچہ کچلا گیا، لیکن وہ مسافر بچ گئے سارے. وہ ہزاروں کی تعداد میں جو مسافر بچ گئے تھے، وہ جب ٹرین سلامتی کے ساتھ گزر گئی ہے، برج نیچے آ گیا تھا، تو وہ ہاتھ ہلا کے اس کو شکریہ کہہ رہے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں بچانے کے لیے اس نے قیمت کیا ادا کی ہے. تو آپ نے غور کیا کہ یہاں پر بیٹے کو بچانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کو. اسی طرح صلیب پر جو کچھ ہوا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو نہیں بچایا، بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن پوری دنیا کے گناہ گاروں کو اس نے بچا لیا. اور یہاں آپشن کی بات نہیں ہے، خدا نے تو عدل سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں نے بیٹے کو قربان کرنا اور لوگوں کو بچانا ہے. تو اس طریقے سے الحاج ایجی جولا اس فلسفے کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو یہاں پہ مسیح کو مقصد بچانا نہیں تھا، بلکہ خدا کا منصوبہ یہی تھا کہ اس کو قربان کیا جائے اور کفارے کے طور پر جان دے، تاکہ گناہ گار ہمیشہ کی زندگی پا سکے. صحیح. یہ بات تو کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر میں آپ کی توجہ پھر سے اسی کلمے کی جانب دلانا چاہوں گی. اور اس کے بارے میں بہت سے ایسے اشخاص ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ واقعی میں خدا تعالیٰ نے جو ہے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا تھا، جس میں سر فہرست میں بتانا چاہوں گی پروفیسر اکثیر یوسف اور ڈاکٹر جان ایف مارکس ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ واقعی میں جو ہے خدا تعالیٰ نے جو ہے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا، حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا تھا. اور نہ صرف ان رائٹرز کا یہ کہنا ہے، بلکہ بعض ایسے جو مسیحی کتب ہیں ان میں بھی یہی پایا جاتا ہے، جو تفسیریں کی جاتی ہیں. بعض ایسے مسیحی جو پروفیسر حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، وہ بھی اس طرح کی تشریح بیان کرتے ہیں. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ خدا نے مسیح کو عین اس وقت جب وہ صلیب پر تھے چھوڑ دیا تھا، یہ درست نہیں ہے. اس سے خدا کی خدائی پر بھی حرف آتا ہے اور مسیح کی ذات اور اس کی قربانی پر بھی حرف آتا ہے. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ صلیب کا جو منصوبہ ہے یہ اچانک سے وقوع پذیر نہیں ہوا کہ حالات ایسے بن گئے تو ضروری ہو گیا کہ اب اسی طرح جان چھڑاؤ کہ مسیح کو صلیب. ناٹ ایٹ آل. بائبل کہتی ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے. خدا نے یہ منصوبہ ازل سے بنایا تھا. مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں قربانی اور کفارہ دوں گا، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور خدا نے اس کا تجسم کر کے زمین پہ بھیجا. زمین پر مسیح آیا ہی اسی لیے، جسم ہی اس لیے اختیار کیا کہ صلیب پر کفارہ دے. تو اس نے آ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے یہ منصوبہ بنایا اور عین اس وقت جب وہ صلیب پر اپنی جان دے رہا تھا تو خدا اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے؟ نہیں. دراصل لوگوں کو غلط فہمی جو تشریح کرتے ہیں ان کو پہلی بات تو اس فکرے سے، جس طریقے سے مسیح کے ہم اثروں کو غلط فہمی ہوئی، جس طرح شیعہ حضرات کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا علی علی پکار رہا ہے، انہوں نے کہا ایلیا ایلیا پکار رہا ہے. تو لوگوں کو زبور 22ویں کا اقتباس مسیح نے کیا. پہلی آیت یہی ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتانی،
ایل خدا ایلی میرے خدا، اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ 22ویں زبور کا اقتباس تھا. تو لوگ حبقوق کی پہلا باپ اس کی 13ویں آیت پیش کرتے ہیں. یہاں لکھا کہ اے خدا تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں چونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، مسیح یسوع پر صلیب کے اوپر دنیا بھر کے گناہ لادے ہوئے تھے، تو خدا تو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو خدا نے منہ ادھر پھیر لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تشریح درست ہے تو مجرموں کو تو کھلی چھٹی ہے. ایک آدمی بینک لوٹ رہا ہے، روزے قیامت کو کہے گا خدا کس بات کی سزا، تو نے مجھے دیکھا. اچھا ایک زنا کار ہے، وہ بھی یہ کہے گا آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے تو منہ پھیر لیا تھا. او بھائی میں تو ایسے ہی ایک مکر کر رہا تھا، ایسا ویسا میں نے کیا کچھ نہیں. او بھائی یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے حبقوق کی اس آیت کا یہ مطلب یہ ہے کہ اے خدا تو بدی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو کہاں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ زبور 2 میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کو اور مسیح کو الگ الگ کر دیے وہ ایسا کر نہیں سکتے، ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکے، وہ ایسا کر نہیں سکتے. زبور 2 میں لکھا ہے کہ خدا جو آسمان پر بیٹھا ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے، وہ ان کا مذاق اڑائے گا. خدا نے پوری بائبل میں بنی نوع انسان کا کہیں پہ مذاق نہیں اڑایا، لیکن اس بات پہ جو سوچتے ہیں کہ مسیح کو اور خدا کو الگ کر سکتے ہیں، اس نازک مرحلے پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس سے الگ ہو گیا اور اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اگلا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو مسیح یسوع کو تو یہ تسلی اور اطمینان تھی کہ تو مجھے غور میں رہنے نہیں دے گا، تو میرے جسم کو قبر میں سڑنے نہیں دے گا، میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. تو یہ کہیں پہ ایسا مرحلہ نہیں ہے. باپ بیٹا رول کو مل کے کام کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، ان کو آپ توڑ نہیں سکتے. صحیح. اچھا سر، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض میں جو کوٹ کر رہی ہوں وہ کوٹ کر رہی ہوں، اسلام اور مسیحیت ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کو لکھا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ صلیب پر مسیح خوفزدہ ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو کیا واقعی میں ایسا تھا کہ مسیح خوفزدہ ہو گئے تھے، وہ ڈر گئے تھے؟ دیکھیں ابھی ہم نے یہ بات کی کہ لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی غلط ہی کر رہے ہیں. ڈاکٹر ونسنٹ ٹیلر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ مسیح کو چھوڑ دیا گیا، یہ بات تو اب ہمیں کرنی نہیں چاہیے. تو ثناء اللہ عباسی صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب نے پھر وہی بات کر دی کہ مسیح خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے وہ چلا اٹھے، وہ پریشان ہو گئے، گویا وہ صلیبی موت کے لیے تیار نہیں تھے. اچانک سے وہ پھنس گئے تو ان کو صلیب دے دیا گیا، بکھلا گئے. ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. مسیح یسوع نے ایک بہادر جرنیل کی طرح موت کو گلے لگایا. وہ صلیبی موت کے لیے پہلے سے تیار تھے، اور یروشلم میں جب داخل ہی ہوئے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ کام ہے. میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ جب مسیح یسوع کو فریسیوں نے دبے الفاظ میں دھمکی لگائی کہ آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جاؤ اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج کل اور پرسوں یہیں ہوں، جو کرنا ہے میرا کر لے. موت سے نہیں وہ ڈرتے تھے. یہ مسیح پر تہمت ہے، بلکہ انہوں نے تو موت مانگ کر لی تھی، اور کئی دفعہ اس موت کا شاگردوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ اظہار کیا تھا، اور شاگردوں کے ساتھ شیئرنگ بھی کی تھی کئی دفعہ. جی اور بلکہ ایک دفعہ جو ہے پطرس نے اسے شیئر کرتے ہوئے جو ہے کہا بھی تھا کہ تو ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے اس طرح سے، اور پھر جو ہے حضرت عیسیٰ نے اسے ملامت بھی کیا. تو انسان ہو کر خدا کے منصوبے ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنی دیر بعد ہمیں ایک لیڈر ملا اور وہ اب مرنے جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسیح نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیے جائے، ضرور ہے کہ مجھے اونچے پر یعنی صلیب پر چڑھایا جائے گا. تو ان کو پتہ تھا. البتہ یہ جو مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ چھوڑ دیا اور مسیح چلا رہے تھے، یہ نہیں تھا. وہ 22ویں زبور کا اقتباس کر رہے تھے. 22ویں زبور کا جب بھی کوئی یہودی اقتباس کرتا ہے یا وہ زبور پورا بولتا ہے تو دراصل وہ کسی مصیبت میں، اذیت میں ہوتا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں. 91 زبور بھی پڑھتے ہیں، 23واں زبور بھی پڑھتے ہیں. تو یہ پڑھ رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دکھ اور کرب سے گزر رہے تھے. تو یہ تو حقیقت ہے، اور مسیح جان بوجھ کر دانستہ یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کرب سے گزر رہا ہوں، کیونکہ کفارے کی
غرض و غایت یہی ہے. بائبل کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں, ادروائز تو کفارہ ہی نہیں ہے. تو کفارہ تو انہوں نے دیا تھا, بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب مسیح یسوع کو پت ملی میں پیش کی گئی, اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اینستھیزیا کے طور پہ کام کرے گی. یہ لے بھائی ایک گلاس پی لیں, آپ کا درد کم ہو جائے گا. تو مسیح کو تو اس پیشکش کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ لاؤ بھائی آپ کا شکریہ, ایک گلاس اور دے دو. نہیں, انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. وجہ کہ وہ صلیب کی موت, صلیب کے دکھ, صلیب کے کرب, صلیب کی اذیت کو اپنے جسم پر لمحہ بلمحہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہتے تھے یا برداشت کرنا چاہتے تھے, کیونکہ کفارے کی غرض و غایت یہی ہے. زبور 22ویں کا جو اس کی تلاوت ہے, اگر آپ پورا زبور پڑھیں تو آخری آیات جو ہیں یہ تسلی کے کلمات ہیں اور مسیح یسوع کے مشن کا حصہ ہے. تو ایسا نہیں, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. 25ویں آیت سے لکھا ہے کہ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے, میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا. حلیم کھائیں گے اور سیٹ ہوں گے, خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے. تمہارا دل اب تک زندہ رہے, ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی, اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے, کیونکہ سلطنت یا بادشاہت خداوند ہی کی ہے. سر یہ ریفرنس جو آپ نے ریڈ کیا دوبارہ سے بتا دیجیے تاکہ ہم اپنے یہ کو بتائیں. زبور 22ویں ہی کی میں بات کر رہا ہوں. جب پورا زبور آپ پڑھیں تو 25ویں سے لے کر 31ویں آیت تک جو ہے یہ تسلی اور اطمینان کا زبور ہے. دراصل ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ اتنے دکھوں میں سے گزرتے ہو تو اس کے بعد, ان دکھوں کے بعد آپ کو تسلی اور اطمینان, اور مسیح یہی ان کو پوری تسلی اور اطمینان تھی. صحیح. سر پروفیسر صاحب ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ کو یا مسیح کو اتنے دکھ اٹھانا, اتنی تکلیفیں اٹھانا اور اتنے زیادہ کرب میں سے گزارنا, کہ یہ صلیبی موت کا واقع ہونا واقعی بہت ضروری تھا. کیسے ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کوئی اور پلان نہیں بن سکتا تھا انسانوں کی نجات کے لیے, بچانے کے لیے؟ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ جو ہے خدا تعالیٰ سے آپ کا پھر سے میل ہو جائے گا یا آپ جنت میں چلے جائیں گے. اس بنیاد پہ نہیں ہم یہ کام کر سکتے. پرویز عمر صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ امر حیات کی آگوش میں پہنچنے تک صلیب و دار کے بھی مرحلے ضروری ہیں. ہمیشہ کی زندگی اگر انسان کو چاہیے تو صلیب کا مرحلہ اوائڈ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. رشین ہسٹری کے اندر ایک بادشاہ تھا جو انصاف کے لیے بہت مشہور تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کا قیمتی ہار, جو ہیروں کا ہار تھا, گم ہو گیا. اس نے اعلان کروا دیا کہ جلد اس کو تلاش کیا جائے, اور جس کسی سے بھی میرا یہ ہار ملے اس کو 100 کوڑے سر عام لگائے جائیں گے. اب بادشاہ کا حکم ہو تو اس کی تعمیل نہ ہو. انہوں نے ودن 1 ویک ہار تلاش کر لیا, اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا تو آ کے ان کو بتایا گیا, وزیروں مشیروں نے بتایا جی مبارک ہو, آپ کا ہیروں کا ہار مل گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مل گیا تو جشن منایا جائے, آپ کے منہ کو لٹکے ہوئے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت, منہ اس لیے لٹکے ہوئے ہیں کہ آپ کا ساتھ یہ بھی اعلان تھا کہ جس کسی سے ہار ملے گا اس کو سر عام 100 کوڑے لگائے جائیں گے, اور وہ ہار آپ کی والدہ ماجدہ کے صندوق سے ملا ہے. بادشاہ پریشان, کیونکہ انصاف کا تقاضا تو کہتا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائیں. ماں کے ساتھ جو ایک ذاتی وابستگی اور محبت پیار اور رسپیکٹ کا جو ایک تعلق ہے وہ بھی, تو پھر کیا اب 2 چیزیں کلیش کر گئی. اگر وہ محبت کو عمل میں لاتا ہے تو انصاف ختم ہو جاتا ہے, اور اگر وہ انصاف کو عمل میں لاتا ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے. پریشان ہے. چند لمحوں کے لیے اس نے سوچا, لیکن اس نے کہا نہیں, میں بادشاہ ہوں, مجھے لوگ انصاف کے نام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کل دربار سجایا جائے اور سر عام میری والدہ کو پلر کے ساتھ باندھ کے شکنجے میں کس کے 100 کوڑے لگائے جائیں. عام واقعات میں جب مجرم کو سزا ملتی تھی تو ہو سکتا ہے 10,000 لوگ جمع ہوتے ہیں, 5,000 لوگ جمع ہو. جب بادشاہ کی والدہ ماجدہ کو سزا ملنی تھی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ گئے. سزا بھی 100 کوڑے. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا انصاف کیا کہتا ہے. والدہ ماجدہ کو شکنجے میں کس کے کوڑے لگائے گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
10 कोड़े लगाए तो माँ ने चीखे मारना शुरू कर दी, खून रिसना शुरू हो गया। बादशाह ने कहा रुक जाओ, स्टॉप इट, रोक दिया। लाखों की तादाद में मजमा देख रहा, अब क्या होगा? उनकी आंखें खुली हैं, भाई ये क्या हो रहा है? बादशाह ने कहा खोल दो इसको। खोल दिया गया और अब मुझे इस शिकंजे में कसो। उन्होंने कस दिया। उन्होंने कहा बाकी के 90 कोड़े मेरी पीठ पर लगाओ। दरअसल जो सलीब की कहानी है वो यही है। अगर आप मोहब्बत को भी और इंसाफ को भी अमल में लाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ सलीब है और कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि खुदा जिसे चाहता है माफ़ कर देता है, जिसे चाहता है नवाज देता है, ये पुराने ज़माने के बादशाह तो ऐसे करते थे कि दिल चाहा, अगर चाहने की बात है और आप असूलों पे काम नहीं कर रहे तो चाहने की बात तो ये है कि बादशाह के दिल में आया जी इसने खरबूजे तोड़े थे, अच्छा इसको फांसी दी जाए, इसने चोरी की है, इसके हाथ काट दो। दूसरा मुजरम आया जी इसने 100 बंदे कत्ल कर दिए, तो चाहने की बात है ना, बादशाह कहेगा बड़ा बहादुर है, इसको इनाम व इकराम दिया जाए, बहुत बहादुर आदमी है। खुदा ऐसे नहीं करता। ये कादिर मुतलक खुदा, इसके तख्त की बुनियादें इंसाफ और मोहब्बत पर कायम है और असूल पे, वही असूलों पर। और ये खुदा अपने असूलों के खिलाफ खुद भी नहीं जाता, इसीलिए कादिर मुतलक खुदा है। किसी इंसान के ताने के मूड हुआ तो नहीं, ऐसी बात। इसीलिए हम इस खुदा पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो लोग सलीब की मुखालफत करते हैं वो इस फ़लसफ़े को समझने से कासिर है। वाहिद सलीब ही तो है कि जहाँ पे मोहब्बत और इंसाफ दोनों अमल में आए और फिर भी एक दूसरे की कंट्राडिक्शन नहीं थी। इसलिए सलीब के वाक़े को, सलीब के मसले को अवॉइड नहीं किया जा सकता। और बाइबल कहती है कि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं। तो अगर आप कहें कि ऑटोमेटिक इंसान को माफ़ कर दे तो फिर वही कहूँगा कि ये पुराने बादशाहों वाली बात है, किसी को माफ़ कर दिया, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए कफ़ारा और कुर्बानी और मोहब्बत और इंसाफ सबको अमल में लाने की ज़रूरत थी। गालिब का एक शेर आपको बताऊँगा, वो फ़ारसी में है, मैं उसका तर्जमा कर देता हूँ। वो कहता है कि जो राज सीने में था उसको सिर्फ सलीब से बयान किया जा सकता है, और अगर आप इस राज को जब आप मंबर से बयान करते हैं तो ये कमज़ोर होता है, लेकिन उसी राज को जब सलीब से बयान किया जाता है तो ये ताकतवर बयान है। वाह वाह सर, बहुत शुक्रिया। आज आपने जो है एक और बड़े अहम मसले पर गुफ्तगू फरमाई, और ये जो चौथा कलमा जिसके बारे में बहुत से इब्हाम पाए जाते थे और बहुत सी ऐसी तशरीहात और तफसीर बयान की जाती थी कि इस तरह से है उस तरह से, आपने एक बड़े अच्छे बड़े जामे और मौजू अंदाज में हमारी जो है गलत फहमियों को दूर किया। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ए बेखुदी शौक़ ये क्या हो गया हूँ मैं, पाया उसे तो खुद से जुदा हो गया हूँ मैं, लटका हुआ हूँ अपने बदन की सलीब पर, मसीहा तेरे जनूं की सज़ा हो गया हूँ मैं, जो तुझको देखते थे मुझे देखने लगे, बस इतनी बात है कि तेरा हो गया हूँ मैं। ज़बरदस्त। सलीब का पैगाम जो कि हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, लेकिन जो खुदा पर ईमान रखते हैं उनके लिए खुदावन की कुदरत है। आइए हम इसी तरह खुदावन की कुदरत को जानने समझने के लिए खुदावन से हिकमत की दुआ मांगे, और हम इस बात को जो कि हतमी सच्चाई का दर्जा रखती है अपने दिलों में इसे जगह दें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपकी आरा का, आपकी सजेशंस का, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें स्काइप पर भी हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और अगर ऐसा ही कोई मसला आपके दिमाग में हो और आपको परेशान कर रहा हो तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए और हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में ऐसे तमाम सवालात को अपने प्रोग्राम में शामिल करें और आपकी हतमी सच्चाई तक रहनुमाई को लाजिम और मलज़ूम बना सकें। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं उसी एक बात से, सच को जानिए, सच को समझिए और सच सुनने का हौसला अपने अंदर पैदा कीजिए। मुझे और प्रोफेसर शफीक कमल को प्रोग्राम हतमी सच्चाई से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।